ہوں گے۔ یا الہی علمان و علمان۔ برادران اسلام، اسی حالت میں عرصہ دراز تک طرح طرح کی مہیب آوازیں اور کلیجہ پھاڑ دینے والی قسم قسم کی خوفناک صورتیں دیکھتے رہیں گے۔ کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا اور کوئی کسی کا داد و فریادی نہ ہوگا۔ جب اس قسم پرسی کے عذاب کو ایک عرصہ دراز گزر جائے گا تو آپس میں کہیں گے کہ ہم تو سنتے تھے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، حوض کوثر ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی، خدائے کریم اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ یہاں تو کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ داد ہے، نہ فریاد ہے، ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے۔ پھر پورے 1000 برس بعد حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کو ایک جگہ کھڑا ہوا پائیں گے، جن کے سامنے بہت کچھ رو دھو کر کہیں گے کہ للہ ہمیں بخشوائیے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صاف جواب دیتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ اے میری اولاد، آج ذات خداوندی نہایت غیظ و غضب میں ہے۔ آدم کی مجال نہیں کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ اے میری اولاد، میں نے خلاف مرضی گیہوں کا ایک دانہ کھا لیا تھا، پس آج کے دن میں خود لرزتا ہوں کہ کہیں اس کے بدلے دوزخ میں نہ پہنچ جاؤں۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ دروازہ شفاعت کھلوا سکے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی صاف جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آج خدا کے دن ذات عالی جاہ اس قدر غصے میں ہے کہ میں اپنی ہی نجات کے لیے لرز رہا ہوں۔ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ الغرض ایک عظیم مخلوق تمام پیغمبروں کے پاس سے ناکام و مایوس ہو کر سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کریں گے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرش ایک مقام پر آپ کو دیکھیں گے۔ آپ خدا جانے کب سے لوگوں کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ حضور کو پاتے ہی مخلوق عرض کرے گی کہ للہ حساب و کتاب کا دروازہ کھلوائیے اور اس قسم پرسی کے عذاب سے نجات دلائیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگرچہ اوروں پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور غصہ ہو، لیکن آپ سے کچھ مواخذہ نہیں۔ آپ حضور رب العالمین میں ہمارے لیے عرض کریں۔ آپ فرمائیں گے کہ ہاں البتہ میں تمہارے لیے حضور رب العزت میں حاضر ہو کر عرض معروض کروں گا اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ کہہ کر حضور رب العالمین میں آپ کچھ مناجات کریں گے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے جبرائیل، براق لے جاؤ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے ہماری حضوری میں لاؤ کہ وہ ہم سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت براق لے کر تمام مخلوق کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ اس وقت براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے آگے آپ ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں حضور رب العزت میں پہنچ کر پورے 7 رات 7 دن کی مقدار میں ایک طویل سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اس معبود ذوالجلال کی اس قدر صفت و ثنا بیان نہ کی ہوگی جو میں اس کی سجدے میں بیان کروں گا۔ جب میری فریاد و مناجات انتہا کو پہنچ جائے گی تو مولا ذوالجلال کا غیظ و غضب رحمت کی طرف مائل ہوگا اور مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے نبی، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ صفت و ثنا بیان کرنے سے جو تمہارا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حساب و کتاب کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو اور شفاعت کی درخواست لائے ہو۔ اچھا، ہم اب تمہاری شفاعت کی درخواست کو منظور فرماتے ہیں اور اپنا تخت اجلاس زمین پر جلوہ آرا کرتے ہوئے
اور مخلوق سے ان کے حساب و کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ حکم عالی سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے۔ مخلوق آپ سے دریافت حال کرے گی، جو کچھ وہاں گزری تھی بیان کریں گے، اور حساب و کتاب کا دروازہ کھلنے اور عرش رب عظیم کے زمین پر نازل ہونے کی خبر سنائیں گے۔ حضرات گرامی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی، اور حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے سب حق اور درست ہے، لیکن شفاعت کے بھروسے پر عمل نیک نہ کرنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا بڑی نادانی ہے۔ اب کون سا گنہگار اور نیک عمل سے خالی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوزخ میں ہرگز نہ جاؤں گا اور بلا عذاب و حساب جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں پر جرأت کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا کون سی سمجھداری ہے؟ برادران اسلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کی منظوری کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتے تسبیح الہی کرتے ہوئے، جن میں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتے کی نورانیت اور تسبیح الہی کی گرج یا آواز ہولناک بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، تمام مخلوق پر 7 حلقے ڈال کر استادہ ہو جائیں گے۔ آگے مولا فرماتا ہے، اے تمام جن و انس، اگر تم کچھ جان رکھتے ہو تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، پس ہرگز نہ نکل سکو گے۔ اس کے بعد فرشتوں کے 7 حلقے تسبیح الہی بند کر کے بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ پھر یکایک اس بحر میدان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے واقعی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ پس اس غشی اور بے ہوشی کے عالم میں خدائے رحمان کا عرش زمین پر جلوہ افروز ہوگا۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے تمام مخلوق کو افاقہ ہوگا، اور اب جو آنکھیں کھول کر لوگ دیکھیں گے کہ اس تپتے ہوئے سورج کا نام و نشان نہیں، بلکہ نور عرش سے تمام میدان حشر روز روشن سے کہیں زیادہ روشن ہے، اور عرش الہی سامنے موجود ہے کہ اس کی مثال اور تشبیہ ممکن نہیں کہ دی جا سکے۔ حضرات گرامی، جب مخلوق کی نظر عرش الہی پر پڑے گی تو ساتھ ہی عرش الہی سے یہ فرمان صادر ہوگا کہ اے بندو، دنیا میں جو جو کام اور جو جو باتیں تم کرتے تھے وہ سب میں دیکھتا اور سنتا تھا، اور میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک فعل کو لکھ لیا کرتے تھے۔ پس خبردار ہو جاؤ کہ آج تم پر ایک سوئی کے ناکے کی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور صرف تم کو تمہارے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ لہذا جو شخص اپنے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ لکھی ہوئی دیکھے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اور جو اپنے نامہ اعمال میں ہماری نافرمانیاں اور گناہ زیادہ دیکھے وہ مجھے نہیں بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے اور اپنے کیے کو پہنچے۔ اس کے بعد ملائکہ کو ارشاد ہوگا کہ دوزخ اور جنت کو حاضر کیا جائے تاکہ میرے بندے سزا اور جزا کے مقامات کو دیکھ لیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، جب میدان محشر میں جنت اپنی نعمتیں لے کر اور دوزخ اپنے عذاب لے کر حاضر ہو جائیں گی تو پھر حکم الہی صادر ہوگا کہ تمہاری تمام نیکیاں اپنی اپنی صورت بن کر ہماری سرکار میں حاضر ہوں۔ یہ حکم عالی ہوتے ہی سب سے